نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، زبان حال سے فرمایا میرا رب اس پر قادر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس پر جو مکے کے کفار تھے ان میں سے کچھ لوگ تو سر پیٹنے لگے، کچھ لوگ تھے وہ تالیاں بجانے لگے، کچھ لوگ تھے وہ سیٹیاں بجانے لگے، کہنے لگے اے محمد آج تک جو کچھ باتیں تم کہتے رہے وہ تھی تو بہت حیرت انگیز، لیکن آج تو تم نے کمال ہی کر دیا، ایسی حیرت انگیز بات کی کہ جس کو کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے واقعہ تو وہی ہے جو ہو چکا، جو میں بیان کر چکا۔ میرے دوست اب یہاں پر میں دو باتیں عرض کروں گا۔ حضرت ام ہانی نے روکا کیوں تھا اور ان کافروں نے انکار کیوں کیا تھا؟ اگر آج میں آپ کے سامنے کہوں کہ آج میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر سے چلا بمبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا، وہاں ہوائی جہاز میں بیٹھا جدہ پہنچ گیا، وہاں سے مکہ میں نے عمرہ بھی کیا، پھر ہوائی جہاز میں بیٹھا مدینہ پہنچ گیا، سرکار کے در دولت پہ حاضری دی، وہاں سے اڑا تو بغداد پہنچ گیا، وہاں سے اڑا تو جے پور پہنچ گیا، غوث پاک کے مزار پہ حاضری دی، امام حسین کے مزار پہ حاضری دی، نجف اشرف گیا، وہاں سے ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے ہندوستان آ گیا، یہاں فلاں فلاں بزرگوں کے مزار پہ گیا، اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پہ تھا۔ مجھے بتاؤ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو انکار کر دے گا؟ اگر کوئی عقل کا اندھا یہ کہے جدید فیشن یافتہ کہ میں تو ہوائی جہاز میں بیٹھا سوئٹزرلینڈ گیا، امریکہ گیا، لندن گیا، آسٹریلیا گیا، یہ دیکھا وہ دیکھا وہ دیکھا، اور پھر اخیر میں کہے کہ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا، میں نے خواب دیکھا، مجھے یہ بتاؤ اگر خواب میں کوئی یہ کہے کہ میں آسمانوں پہ گیا، خواب میں آج کوئی یہ کہے کہ میں نے جنت دیکھی، آج کسی امتی کے خواب پر بھی کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ کیا اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ خواب میں ایسے کیسے دیکھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند منٹ میں تم پورے عرب کا اور پورے مکہ مدینے کا سفر کر لو؟ بلکہ خواب ہوتا ہی یہی ہے، خواب اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی جگہ پہ رہے اور سب کچھ خواب میں دیکھ لے۔ یہ کوئی مشکل ناممکن بات نہیں۔ ام ہانی نے اپنے بھائی سے کہا تھا، اپنے آقا و مولا سے کہا تھا کہ آپ اپنی قوم سے یہ باتیں نہ بتائیں ورنہ وہ جھٹلائیں گی۔ اگر نبی خواب بتائے ہوتے تو ام ہانی ہرگز نہ روکتی، اور اگر نبی یہ کہتے کہ میں تو خواب میں دیکھا تو نہ ابو جہل کو انکار کی حاجت ہوتی، نہ کوئی اور کافر سر پیٹتا۔ ان کافروں کا انکار بتا رہا ہے کہ نبی کریم نے خواب کی بات نہیں بتائی تھی، جیتے جاگتے آنے جانے کی بات بتائی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، سارے کافروں کا انکار۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کو کافر بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خواب نہیں بیان کر رہے ہیں، جیتا جاگتا آنا جانا سمجھ رہے ہیں۔ اسی میں ایک بڑی عظیم بات ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں گیا تھا نمازیں پڑھائیں وہاں سے آیا، تو ابو جہل اور کچھ بدبخت دوسرے کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں آپ ابھی تک بیت المقدس یا مسجد اقصی تشریف نہیں لے گئے، اگر آج آپ مسجد اقصی گئے ہیں تو یہ بتاؤ مسجد اقصی کا رخ کس طرف ہے؟ مسجد اقصی میں دروازے کتنے ہیں؟ دروازوں میں کڑی کس طرح کی ہے؟ مسجد اقصی میں کھڑکیاں کتنی ہیں؟
اس میں محراب کتنی ہے، اس میں اگر سیڑھیاں ہیں تو کتنی ہیں، اس میں ستون کتنے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بھی کتنی عجیب بات ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ میں تاج محل دیکھ کے آیا اور میں اس میں روز آتے ہیں، دن میں 5 بار آتے ہیں، اکثر لوگ وہ ہوں گے جن سے پوچھیں آپ کی مسجد میں سیڑھیاں کتنی ہیں تو پلٹ کے وہ کہے گا کہ میں نماز پڑھنے آتا ہوں کہ سیڑھیاں گننے آتا ہوں۔ سب کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں، کبھی جھوٹ نہ کہا، یہ امین و صادق ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو لاؤ ان سے دلیل مانگے۔ پوچھنا شروع کیا، کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے، کون سا رخ، کتنی سیڑھیاں، کتنے کھمبے۔ اور یقیناً کوئی کہیں جاتا ہے تو سیڑھیاں گننے، کھمبے گننے نہیں جاتا، لیکن باہر اللہ کی قدرت اور رسول اللہ کا مقام بلند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی جگہ حجر میں بیٹھا تھا، اور جب ان کافروں نے مجھ سے پوچھا تو مجھے مستحضر نہ رہا کہ کتنے کھڑکی، کتنے دروازے، اب کتنی محرابیں مسجد اقصی میں ہیں۔ اس وقت میں بہت غمگین ہو گیا، متفکر ہوا کہ میں ان کی بات کا جواب دوں کیسے۔ اس لیے میرے دوستو کہ اگر جواب نہ دیتے تو واقعہ معراج پر شک ہو جاتا، اور جواب دے پانا اس وقت آقا کریم اپنے لیے مشکل پا رہے تھے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے اوپر یہ مشکل دیکھی، اچانک اللہ نے میرے سامنے پوری مسجد اقصی کا ماڈل کر دیا۔ اب کافر پوچھ رہے ہیں کہ کتنے دروازے ہیں، میں اسی میں گن کے بتا دے رہا ہوں اتنے دروازے۔ کھڑکیاں کتنی ہیں، اسی ماڈل کو دیکھ دیکھ کے میں کہہ رہا اتنی کھڑکیاں، اتنی محراب، اتنی ستون، اتنی سیڑھیاں، اس رخ سے مسجد اقصی، محراب اس سمت میں، دروازے اس سمت میں۔ جیسے جیسے یہ بیان کر رہے تھے اس وقت تک حضرت سیدنا صدیق اکبر آ چکے تھے، ابھی تک نہ تھے۔ جیسے ہی آقا کریم فرماتے اتنے دروازے تو صدیق اکبر کہتے مرحبا مرحبا، صدقت یا رسول اللہ، یقیناً آپ نے صحیح کہا یا رسول اللہ، میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس میں اتنے ہی دروازے ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں، اتنی ہی کھڑکیاں، اتنے ہی ستون، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اور یہ زور زور سے اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے کافر ہیں یہ سب کے ساتھ مبہوت ہو جائیں۔ میرے دوستو، یہ ہے نبی کا مقام بلند کہ جب نبی پہ شک کیا جاتا ہے اللہ اس شک کو دور کرنے کے اسباب پیدا فرما دیتا۔ اب جب اس میں بھی یہ سب ہار گئے، کہنے لگے، ایک عدی تھا وہ کہنے لگا، مطعم بن عدی، وہ کہنے لگا اے محمد یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مسجد اقصی یروشلم اتنی دور، 1 ماہ مسلسل ہم اپنے اونٹوں کا جگر جلاتے ہیں تب پہنچ پاتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپس آنے میں 1 ماہ تک اپنے اونٹوں کا جگر جلاتے ہیں تب واپس ہوتے ہیں، اور آپ پل بھر میں گئے بھی آئے بھی، کتنی حیرت کی بات ہے۔ جب آقا کریم نے یہ ساری نشانیاں بیان کر دی، یہ کھڑکی، دروازے ایسے 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 ایسے، اب تو کوئی یارہ نہ رہا کہ مان لے۔ دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی، خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف
کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک